بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ارادہ تو تھا کہ جو کل سخاوت اور صدقے کی بات ہوئی تھی رمضان مبارک میں اسی پر بات کریں گے، مگر خیال ہوا کہ وہ اعتکاف کے بارے میں تو بات رہے گی، تو اس لیے آج اعتکاف کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، چونکہ اب آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے اور پرسوں سے پھر لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے، تو ایک دو دن یا کم از کم آج کچھ اعتکاف کی بات ہو جائے۔ رمضان مبارک میں یہ ایک عظیم عبادت ہے جو اعتکاف کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اعتکاف کے معنی تو ہوتے ہیں کہ رکا رہنا، ٹھہرا رہنا، کسی جگہ ٹھہر جانا، مگر یہ ٹھہرنا جو ہے یہ عام ٹھہرنا نہیں، یہ ٹھہرنا جو ہے اللہ کے گھر یعنی محبوب کے گھر پر ڈیرا ڈال دینا ہے، اور عاشق کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اس کو در حبیب پر ٹھکانہ مل جائے، محبوب کے گھر پر اس کا ٹھکانہ بن جائے۔ کسی نے کہا ہے دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں۔ محبوب کے گھر کی دہلیز کے پتھر کو مخاطب کر کے شاعر کہتا ہے کہ میں اس پتھر کی طرح بھی نہیں ہوں جو ہر وقت تیرے گھر پر، تیرے گھر کی دہلیز پر پڑا رہتا ہے۔ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں۔ تو محبوب کے گھر کی زیارت ہی بڑی بات ہے، چہ جائے کہ ٹھکانہ مل جائے۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے نا، امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار، کہ میں لیلا کے دیار سے گزرتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو کبھی اس دیوار کو بوسہ دیتا ہوں۔ یہ گھروں کی محبت نے میرے دل کو فریفتہ نہیں کیا ہے، جو گھروں کے اندر رہنے والے ہیں ان کی محبت میں ان کی محبت ہے۔ تو بہرحال اللہ کے گھر میں ایمان والوں کو جو سب سے زیادہ ذات محبوب ہے اللہ کی ذات، اللہ کے گھر میں ٹھکانہ مل جائے، اس سے بڑی کیا بات ہوگی۔ اعتکاف والا رب کے در پر پڑھ کر مغفرت، رحمت اور تمام ضرورتوں حاجتوں کے لیے رب سے دروازہ کھلوانا چاہتا ہے۔ اور یہ اصول و قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے دروازہ کھل ہی جایا کرتا ہے۔ اور اللہ کے در پر پڑھ کر اللہ سے جو ہے اپنی حاجتوں کا سوال کرتا ہے۔ یہ آخر عشرہ محنتوں کو بڑھا دینے والا عشرہ ہے، محبوب کے تعلق کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا عشرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اس عشرے میں بڑھ جاتی تھی۔ تو یہ عشرہ رمضان کی وصولی کا عشرہ ہے،
اور جس کو اللہ اعتکاف نصیب کرے وہ سب سے زیادہ اس عشرے کی برکات کو، رحمتوں کو اور مقبولیت کی گھڑیوں کو، اور یوں کہا جائے کہ رمضان کو سب سے زیادہ وصول کرنے والا وہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے فضائل بیان فرمائے۔ ایک جگہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے، اور ایک خندق کی مسافت آسمان و زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ایک دن کی بات ہے، جو ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے۔ تو جب جو آدمی 10 دن کا اعتکاف کرے گا اس کی کتنی فضیلت ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی ہیں جیسے وہ ان کو خود کرتا رہا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ معتکف جتنے دن اعتکاف کرے گا یہ اتنے دن گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ مسجد میں یا عورتیں اگر گھر میں اعتکاف کی جگہ جو مقرر کر کے بیٹھتی ہیں، اس جگہ میں جو اعتکاف کیا جائے گا تو وہاں گناہوں کا کیا کام؟ مسجد میں تو گناہوں سے پاک ہونے کے لیے جاتا ہے، تو اس لیے وہ جب تک اعتکاف میں ہے گناہوں سے پاک ہے، اور جو نیکیاں وہ باہر کرتا ہے، جیسے کسی مریض کے عیادت کے لیے جاتا ہے، جنازے میں شرکت کے لیے جاتا ہے، علماء کی مجالس میں بیانات اور دین کی باتیں سننے کے لیے جاتا ہے، کسی غریب آدمی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے، امداد فریاد رسی کے لیے وہ چلتا پھرتا ہے، یہ سارے کام اعتکاف کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتا۔ تو اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جو آدمی اعتکاف کر لیتا ہے، جو آدمی اعتکاف کر لیتا ہے اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اعتکاف کی وجہ سے اس کے یہ سارے کام رہ گئے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اعتکاف کی وجہ سے جو وہ کام خود کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کو دے دیتے ہیں، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ رمضان تو آیا ہی گناہوں کے معاف کرانے کے لیے ہے، اور پھر یہ اعتکاف مزید اس کے لیے گناہوں کے معافی کا سبب ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے۔ صرف ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی دلجوئی کے لیے اعتکاف نہیں فرمایا، جس کا قصہ یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا میرا خیمہ لگا دینا۔ حضرت عائشہ نے خیمہ لگایا، اجازت لی، اپنا بھی خیمہ لگایا۔ حضرت حفصہ نے دیکھا، انہوں نے اجازت دی، انہوں نے بھی خیمہ لگا لیا۔ اب کچھ اور ازواج مطہرات نے دیکھا، انہوں نے بھی اپنے میں خیمہ لگا لیے، جو مسجد میں خیمے ہی لگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صبح تو فرمایا یہ کیا ہے؟ کیا تم لوگوں نے اعتکاف کو ہی نیکی سمجھ لیا ہے؟ یعنی اسی کام میں تم نے نیکی سمجھ لی ہے؟
تو پھر آپ نے فرمایا کہ اٹھاؤ، مسجد میں سارے خیمے ہو جائیں گے پھر آپ نے فرمایا خیمے اٹھاؤ، اور آپ نے دل جوئی کے لیے اپنا خیمہ بھی اٹھوا دیا کہ کہیں دلوں میں یہ بات نہ آ جائے کہ دیکھو ہمیں تو منع کر دیا، خود تو اعتکاف کر رہے ہیں، یعنی خود تو نیکی میں آگے بڑھ رہے ہیں، ہمیں نیکی کے آگے بڑھنے کو منع کر دیا۔ تو ان کے دل میں کہیں یہ بات نہ آئے، کہیں ان کا دل ٹوٹے نہ کہ ہمیں موقع نہ ملا اعتکاف کرنے کا، تو اس سال آپ نے بھی اعتکاف نہ فرمایا، اور اس کی قضا شوال میں 10 دن یا 20 دن کا اعتکاف کر کے قضا فرمائی۔ تو یہ اتنی بڑی چیز ہے اعتکاف۔ تو بہرحال جس کو اللہ نصیب کرے اسے اعتکاف کرنا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے اعتکاف کا۔ اور اعتکاف میں فضائل جہاں ہیں، چند مسائل بھی ہیں اعتکاف کے۔ مردوں کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ ایسی مسجد میں اعتکاف کریں جہاں پر نماز پانچ وقت کی نماز ہوتی ہو۔ اس لیے آج کل جو ہمارے حالات ہیں، لوگ بہت پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں اعتکاف ہو سکتا ہے، تو گھر میں مردوں کا اعتکاف نہیں ہو سکتا، ہاں عورتیں گھر میں اعتکاف کر سکتی، اور ان کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے کسی کمرے میں، کسی کونے میں اعتکاف کی نیت سے ایک جگہ کو خاص کر لیں کہ یہ میری جگہ اعتکاف کی ہے، جس میں وہ آرام سے لیٹ بھی سکیں، اٹھ بھی سکیں، اور اپنے ضرورت کے کام جو ہیں وہ بھی کر سکیں۔ ایک مناسب سی جگہ وہ اپنے لیے بنا لیں، اور ایک پردہ سا ڈال لیں، ضرورتاً وہ پردہ اٹھایا بھی جا سکتا ہے، مگر جو اعتکاف میں بیٹھی ہیں وہ اس سے باہر نہ آئیں، لوگ ان کے پاس جا سکتے، ضرورت باہر آ جائیں تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے۔ مردوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ مسجد سے بلا ضرورت وہ باہر نہیں آ سکتے۔ جو بشری ضرورتیں ہیں، پیشاب پخانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے تو اجازت ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ ٹھہرے نہ درمیان، ضرورت پوری کر کے واپس آ جائیں۔ برتن دھونے کے لیے وضو خانے میں جانا، کلی کرنے کے لیے وضو خانے میں جانا، ان سے گریز کرنا چاہیے۔ ان میں اعتکاف بعض اوقات ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ برتن دھونا کسی سے بھی دھلوایا جا سکتا ہے، یہ کوئی ایسی ضرورت نہیں جس کے بغیر گزارا نہیں۔ اور اسی طرح غسل کے لیے بھی غسل کی نیت سے نہیں جانا چاہیے، غسل کی نیت سے نہیں جانا چاہیے، بچنا چاہیے۔ کوئی آدمی غسل کی نیت سے اگر گیا تو اس کا اعتکاف بھی گیا۔ اس لیے اگر ضرورت ہو غسل کی، واجب غسل ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، مجبوری ہے، وہ تو جانا پڑے گا۔ اگر اس کے علاوہ ٹھنڈک کے غسل کے لیے، یا طبیعت میں کچھ گرانی سی محسوس ہو رہی ہے، کچھ پسینہ وغیرہ آ گیا ہے، تو اس کے لیے اس نیت سے غسل کرنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں۔ اور بلا وجہ دنیاوی باتوں میں مشغول ہونا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اعتکاف۔ اپنے آپ کو اعتکاف میں گناہوں سے بچانا، آج کل ہمارے یہاں موبائل کی جو ایک وبا عام ہو گئی ہے، اس سے ذرا جتنا دور رہیں اتنا اچھا ہے۔ یہ جتنا اچھا دوست ہے اس سے زیادہ دشمن بن جاتا ہے۔ اس کے فوائد سے زیادہ بعض اوقات نقصانات ہوتے ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اور عورتیں جو ہے اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں، اور ضرورت کے جو مسائل ہیں اعتکاف کے وہ پھر علماء سے پوچھ لیں۔ تو بہرحال یہ عشرہ مبارک جو تیسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے، یہ اعتکاف کا عشرہ ہے، اللہ کے در پہ پڑھنے کا عشرہ ہے۔ جو لوگ کوشش کر سکتے ہوں اور سہولت کے میسر ہو تو اس کو غنیمت جاننا چاہیے، اور اعتکاف کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعتکاف کی اس
سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری مساجد میں بھی اعتکاف کی رونقوں کو بحال فرمائے۔ گھروں میں بھی جو عورتیں اعتکاف کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی اعتکاف کو قبول فرمائے، عافیت، سہولت اور یسر کا معاملہ فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ اپنی رحمت سے اس آخری عشرے میں خصوصیت سے محنت کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ جو کچھ کمی کوتاہی رمضان بھر میں ہوئی ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے اس کی تلافی کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہماری عبادتوں کو بڑھا دیجیے، ہماری عبادتوں کی محنت کو بڑھا دیجیے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ رمضان کے آخر کو تو ہمارے لیے بہت ہی محفوظ فرما دیجیے، گناہوں سے بچنے کا سبب بنا دیجیے، گناہوں سے دور ہونے کا سبب بنا دیجیے، اعمال صالحہ سے دلی وابستگی ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اعتکاف کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے۔ جو مرد و عورت اعتکاف میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں، اللہ ان کے لیے اعتکاف کو آسان فرمائیے، اور ان کے اعتکاف کو قبول فرمائیے، اور یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اس رمضان کو ہماری مغفرت کا سبب بنا دیجیے، عافیت، سہولت، یسر کا معاملہ فرمائیے، دنیا بھی بھری بنا دیجیے، آخرت بھی بھری بنا دیجیے۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر مانگی ہم سب کو ساری امت کو عطا فرمائیے، اور جن شروع سے پناہ چاہیے ہم سب کو ساری امت کو پناہ نصیب فرمائیے۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ کل جو ہے وہ اپنے صدقے کے موضوع کو ہی پورا کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔